ہونے کی وجہ سے، جنگ و جدل ہونے کی وجہ سے غلام بن جائے اور بیٹا اپنے باپ کا فدیہ دے کے اس کو آزادی دلوا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بیٹے نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ آزادی، انڈیپینڈنس ہونا، انڈیپینڈنس کا ہونا، فریڈم کا ہونا، لبرٹی کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس کے کچھ مقاصد تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے کچھ سیکھتے، ہم الٹا چلنے لگے اور ہم نے وہ مقاصد جن کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے وہ سب کچھ ہی گنوا دیا، بھلا دیا ہے۔ قرآن سورہ الانفال کے اندر جب پہلی آرگنائز جنگ اور بیٹل یعنی جنگ بدر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مسلمانوں پہ، اہل بدر پہ اپنے احسانات یاد کرواتا ہے، تو وہاں کو پھر مسلمانوں کی مکی زندگی کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، مسلمانوں یاد کرو، اذ انتم قلیل، تھوڑے تھے تعداد میں، مظلوم تھے، مجبور تھے، محصور تھے، مقہور تھے، جب کسی کافر چودھری سردار وڈیرے کا دل کرتا تھا، جس مسلمان کو چاہتا تھا پکڑتا تھا، اس پہ تشدد کرتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، رنگ نسل کا کوئی جھگڑا، کوئی تنازع نہیں، صرف یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہماری قسمتیں بنانے، بگاڑنے، سنوارنے والا اللہ ہے، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، توحید کی یہ برکت اور اس کا فروٹ اور ثمر وہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کلاس ڈسکریمنیشن، انسانوں کے اندر گروہ بندی، یہ افضل ہے، یہ درمیانے درجے کا ہے، یہ مڈل کلاس کا ہے، یہ لوور کلاس کا ہے، یہ برہمن اور شودر کا تصور اس کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے تمام انسان برابر ہیں۔ جب خالق سب کا ایک ہے تو فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو سپیریورٹی، کسی کو احساس برتری، افضلیت اور اشرفیت حاصل ہے تو اس کے کیریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے ہے، کردار سازی کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کا کردار اچھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے، منظور ہے۔ اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے خوبصورت، سب سے طاقتور، سب سے مالدار، سب سے بڑی جائیداد رکھنے والا کیوں نہیں؟ اللہ کے نزدیک وہ غیر مقبول ہے، مطرود ہے، مردود۔ بھائی سٹیٹس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسکرائب سٹیٹس ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی فیملی سے ملتا ہے، دوسرا اچیو سٹیٹس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی محنت کی، اپنی صلاحیتیں کھپائیں، اپنی قابلیتیں نچوڑی، تب جا کے وہ آپ کو معاشرے میں سٹیٹس ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہیں تمہارے کنٹرول میں ہے کہ تم اس کے بیٹے بنو گے، اس کے ہمارے بنائے ہوئے۔ ہم کسی کو غریب گھر میں پیدا کر دیتے ہیں، کسی کو کالے رنگ کا پیدا کر دیتے ہیں، کسی کو سفید اور براؤن اور وائٹ ڈفرینٹ کلرز میں، ریسز میں ہم نے پیدا کیے۔ ہمارا مقصد تمہارے اندر اختلاف پیدا کرنا نہیں تھا، تمہارے اندر نسلی تفاوت پیدا کرنا نہیں تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر سورس آف انٹروڈکشن ہو، ایک تعارف پیدا ہو، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، یہ زبان بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کو الٹ لے لیا، اور جو سفید ہوا وہ کہتا ہے کہ میں سب سے افضل، جو کالا ہے اس کو کہتے ہیں وہ سب سے گھٹیا ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر شکار، پھر معاشرے کے اندر قوانین کی تقسیم ایسی کہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں مکی دور کو ذرا یاد کرو، اذ انتم قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، تمہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے
جاتے تھے، جب دل کرتا تھا تشدد اور پرسیکیوشن تم پہ کیا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے، ہر زدہ کو ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے، دار ارقم میں چھپ چھپ کے جاتے تھے، چھپ چھپ کے نکلتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو، اللہ نے ان انصاریوں کو جو مدینہ کے اندر تھے، تمہارا مشرک ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، اور ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اخوت و پیار اور محبت مودت کا وہ طریقہ، وہ مثال قائم کی، رہتی دنیا تک انسان ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ تھی، قبائلی نظام تھا، اور قبیلے کا قانون یہ ہوتا تھا، بس میرے قبیلے کا ہے، اس کی سپورٹ میں نے کرنی ہے، جو میرے قبیلے کا نہیں ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنین کی جاگیر آپ نے انصار کو دینا چاہیے کہ اے انصار صحابہ، یہ جاگیر میں تمہیں عطا کرتا ہوں، لے لو، لکھ دیتا ہوں۔ آگے سے انصار کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی ملی ہے تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ آج سگا بھائی ایسے نہیں کرتا۔ ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے، وہ ایسا سلوک اور برتاؤ اور ہمدردی کو گزاری نہیں کرتے جتنی مہاجرین اور انصار کرتے ہیں۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں، تخافون ان یتخطفکم الناس، ذرا ذہن میں لاؤ، کہیں بلال لڑتا ہے، کہیں سہیب رومی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، کبھی حباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام انمار لٹا کے لوہا گرم کر کے ان کی کمر کو ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے۔ یہاں میں واقعہ سناتا چلوں۔